قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج اس مبارک جمعے پر ہم مسیح مصلوب کی مستقل مزاجی اور تحمل پر غور کریں گے۔ The steadfastness and patience of the crucified Christ۔ مسیح کی پوری زندگی پر ہم غور نہیں کریں گے، مسیح مصلوب جو صلیب پر لٹکا ہوا ہے، جسے صلیب پر جڑا گیا ہے کیلوں سے، باندھ کر مارنے کے بعد، اس پر تھوکنے اور اسے تمانچے مارنے اور اس کی ناحق تذلیل کرنے کے بعد، بے شمار کوڑے مارنے کے بعد، کانٹوں کا تاج پہنانے کے بعد اسے جب صلیب پر لٹکا دیا گیا ہے، تو اس صلیب پر لٹکے مسیح کے تحمل اور اس کی مستقل مزاجی پر غور کریں گے۔ یاد رہے کہ مسیح مصلوب کو بہت سے لوگ ٹھٹھوں سے لان تان کرتے رہے، موکری کرتے رہے، ٹونٹ کرتے رہے، اس کو تانے دیتے رہے اور اس پر لعنت کرتے رہے۔ بہت سے لوگ، کوئی ایک قسم کے نہیں، کسی ایک گروہ کے لوگ نہیں، ایک ہی کسی خاندان، گھرانے یا جماعت کے لوگ نہیں، بہت سے لوگ تھے وہاں پر، اور بہت سے لوگوں نے ٹھٹھوں سے، ہنسی کھیل میں، مذاق کرتے ہوئے، جیسے کسی کو مذاق کیا جاتا ہے، جیسے چیڑاں کری دیا نے، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، اس پر لعنت بھی کی اور اس کو تانے بھی دیے۔ کون کون تھے ان لوگوں میں؟ عام لوگ جو وہاں سے گزرتے تھے، راہگیر تھے جو اکٹھے ہوئے، کچھ تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں، کسی کو شوق ہوتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں سزائیں اعلانیہ ہوتی تھی، اونچے مقام پر ہوتی تھی، پہاڑی پر سولیاں لگائی جاتی تھیں تاکہ لوگ دیکھیں، اور لوگ اکٹھے ہوتے تھے کہ آؤ دیکھیں آج کس کو سزا دی جا رہی ہے، کس کو مارا جا رہا ہے، کس کو صلیب چڑھایا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ، ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا تھا اس شخص سے یا اس کیس سے یا معاملے سے یا مدعیوں سے، کیس کرنے والوں سے یا جس کے خلاف سزا ہو رہی ہے اس سے تعلق نہیں بھی ہے، تو راہ گزر لوگ بھی وہاں کھڑے ہو جاتے، اکٹھے ہوتے۔ عام لوگ، کچھ لینا دینا نہیں ان کا، وہ بھی یہ کر رہے تھے، لان تان کر رہے تھے، لعنت بھی بھیج رہے تھے اور تانے بھی دے رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ اور مصلوب ڈاکو بھی، وہ جو یسوع کے دائیں بائیں تھے، لکھا ہے ڈاکو جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے وہ بھی اس پر لان تان کرتے تھے۔ وہ خود پر نہیں نگاہ کرتے، لیکن اس شخص کو تانے مار رہے ہیں، اس پر لعنت بھیج رہے ہیں، اس سے برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ مت سوچئے کہ وہ ڈاکو ایک الگ ہی قسم کے تھے، ہم میں سے بھی ہر ایک کے اندر یہ ڈاکو چھپا ہوا ہے جو کسی دوسرے کی تکلیف اور دکھ اور مصیبت پہ اس کو تانے دیتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ میں خود بھی ایسے ہی اور شاید اس سے برے کاموں میں مبتلا ہوں۔ اور دینی اور قومی رہنما بھی مسیح مصلوب کو تانے دیتے رہے۔ مسیح 6 گھنٹے تک صلیب پر لٹکا رہا، اور اندازہ کیجئے اس پورے وقت میں جو کوئی بھی آتا کچھ کہہ کے چلا جاتا، جو کوئی بھی آتا کچھ کہہ دیتا، مسلسل اس کی نگرانی ہوتی رہی۔ یہ دینی اور قومی رہنما جو فقیہ اور فریسی اور قوم کے سردار، یعنی بنی اسرائیل قوم کے سردار تھے، یہودیوں کے سردار تھے، وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ یسوع چھوڑ نہ دیا جائے، اس کو موت ملے۔ وہ پوری نگرانی کر رہے تھے ایک ایک فعل کی، ایک ایک لمحے کی، کہ کوئی اس کے ساتھ رعایت نہ برتی جائے۔ اور لکھا ہے کہ فقیہ بھی، فریسی بھی اور قوم کے سردار بھی اور لوگوں کے ساتھ مل کر ٹھٹھوں سے اسے تانے دیتے تھے۔ عام لوگ بھی، گناہگار بھی، مجرم جو ہیں جن کو قانون نے سزا دی ہوئی ہے، وہ بھی یسوع پر لعن طعن کرتے ہیں، ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں۔ اور جو بڑے سردار ہیں، شرع کے عالم ہیں، دینی رہنما ہیں، ہیکل میں ان کی بڑی بڑی کرسیاں، عہدے و مرتبے ہیں، وہ سب بھی یسوع کو لعن طعن کرتے ہیں
اور مسیح مصلوب کو اس کے دعوے یاد دلا کر تانے دیے گئے کہ تو نے کہا تھا کہ میں اس مقدس کو 3 دن میں پھر کھڑا کر دوں گا، اب اتر کر دے کھڑا۔ تو نے کہا تھا کہ میں مسیح ہوں، خدا کا بیٹا ہوں، اگر تو ہے تو آ جا، دکھا پھر ہمیں۔ تو نے بڑے لوگوں کو بچایا ہے، اب خود کو بھی بچا۔ مسیح کو اس کے دعوے یاد دلاتے ہیں، تو نے یہ کہا تھا کہ میں یہ ہوں، میں ایسا کر سکتا ہوں، اب کر کے دکھا۔ اور مسیح مصلوب کو اس کی حیثیت اور قدرت اور کاموں کے تانے دیتے تھے۔ تو مسیح ہے، تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے، تو نے بڑے لوگوں میں معجزے کیے، تو نے بڑے کام کیے، تو نے اوروں کو بچایا، اب آ ذرا خود کو بھی بچا۔ تانے دیتے تھے اسے، اس کی قدرت، اس کے اختیار، اس کی حیثیت کا، اس کے کاموں کا تانا دیتے تھے، اس کے بھروسے اور الہی رتبے کے تانے دیے گئے۔ اور یہ تانا خدا پر بھروسے کا، ایمان کا تانا عام لوگوں نے نہیں دیا، ڈاکوؤں نے نہیں دیا، سرداروں نے دیا، فقیہوں اور فریسیوں نے دیا، دینی رہنماؤں نے دیا، قوم کے سرداروں نے دیا۔ اس نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، اگر وہ اسے چاہتا ہے تو اب اس کو چھڑا لے، کیونکہ اس نے کہا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں۔ یہ الہی رتبہ ہے اس کا، خدا اس سے پیار کرتا ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے تو بچا لے اس کو۔ پھر اس نے خدا پہ بھروسہ کیا ہے، خدا اس سے اتنا ہی پیار کرتا ہے تو بچا لے اسے۔ اس کے بھروسے اور الہی رتبے کے تانے دیے گئے، اور مسیح مصلوب کو اپنے دعووں کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اشتعال دلایا گیا، بھڑکایا گیا، اکسایا گیا، اس کو مجبور کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ غصے میں آئے، یہ طیش میں آئے اور کہے ہاں میں ہوں، ہاں میری قدرت ہے، ہاں میرا اختیار ہے، تو یہ لو۔ پھر اسے بھڑکایا گیا تاکہ وہ اپنے داموں کی سچائی ثابت کرے۔ اگر تو سچا ہے تو پھر کر کے دکھا۔ مجبور کیا گیا، اس کو بھڑکایا گیا، اگنائٹ کرنے کی، پرووک کرنے کی، انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ اگر تو سچا ہے تو پھر اپنے دعوے سچے ثابت کر دکھا ہمیں۔ اور یسوع کو اپنا اختیار اور قدرت دکھانے کے لیے اشتعال دلایا گیا۔ دکھا اپنی پاور، پھر اوروں کو بچاتا رہا ہے نا، بڑے معجزے کرتا رہا ہے تو، بڑی قدرت والا ہے تو، کر کے دکھا اب پھر اتر کے دکھا۔ تو کیوں اس حالت میں ہے؟ تو نے تو کہا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، تو پھر کر کے دکھا نا، آج اتر کے دکھا ہمیں، خود بچ، ہم دیکھیں گے تیری قدرت کو۔ اور یہ سب کچھ کس لیے کیا گیا؟ یسوع کو صلیب سے اتارنے کے لیے۔ وہ اتر آئے، وہ غصہ کر جائے، وہ اشتعال میں آ جائے، وہ بھڑک جائے، وہ اتنا جوش میں آ جائے، غصے میں آ جائے، اشتعال میں آ جائے کہ وہ کہے کہ لو پھر آ پئی جے صلیب تے آ میں تھلے جے۔ اسے مجبور اس لیے کیا گیا، اشتعال دلایا گیا، تانے دیے گئے، کس لیے؟ مجبور ہو جائے، صلیب سے اتر آئے۔ صلیب سے اتر آنے کے لیے اس کو بھڑکایا گیا، اشتعال دلایا گیا، اسے تانے دیے گئے، اور اس کو صلیب سے اتارنے کے لیے غصہ بھی دلایا، اور پھر ایک لالچ بھی دیا۔ لالچ کیا تھا؟ اگر تو اتر آئے نا تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ ہم تجھ پر ایمان نہیں رکھتے کہ تو حقیقی خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، قوم کا بادشاہ ہے، اور خدا کی طرف سے آیا ہے ہمیں نجات دینے کے لیے۔ اگر تو ابھی اتر آئے نا تو پھر ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ لو بھائی، اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ جو دینی، ریلیجیس، مذہبی لیڈر ہیں، کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو سمجھ لو ساری قوم پھر پیچھے چل پڑے گی۔ تو پھر اترا صلیب سے، اگر تو اتر آئے، اگر تو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے اتر آئے، اگر تو اپنی قدرت اور اختیار اور حیثیت اور خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو ثابت کرنے کے لیے اتر آئے صلیب سے، تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اتنا بڑا لالچ دے دیا۔ کسی بھی ہستی کو جو آسمان سے آئی ہو پیغام دینے کے لیے، کوئی کام کرنے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اس کے لیے تو سب سے اچھا لالچ ہی یہ ہے، ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔
مان لے ہماری بات، اترا صلیب سے، ہم مان لیں گے۔ کتنا بڑا لالچ ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں خدا کے جتنے خادم ہیں اور کلیسیائیں ہیں، ان کی ایک ہی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے نا، سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ میری خوشخبری دنیا کی انتہا تک، زمین کی انتہا تک میری گواہی دو، انہیں بتاؤ میں کون ہوں۔ اور اس وقت تو قوم مان رہی تھی، صلیب سے اترا، ہم مان لیں گے تجھے، ہم تجھے مان لیں گے۔ اتنا بڑا لالچ دیا۔ لیکن مسیح مصلوب لان تان، ٹھٹھوں، اشتعال اور لالچ کے باوجود مستقل مزاج رہا، یعنی وہ اپنے مشن پہ قائم رہا، وہ بدلا نہیں۔ لوگوں کے تانوں نے، لوگوں کے ٹھٹھوں نے، لوگوں کی لعنتوں نے، لوگوں کے اس بےہودہ مذاق نے یسوع کا مزاج تبدیل نہیں کیا، اس کی سوچ تبدیل نہیں کی، اس کا ارادہ تبدیل نہیں کیا۔ وہ ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہوا۔ نہ کوئی لالچ، نہ تانا، نہ کوئی لعنت اور نہ ٹھٹھے، کچھ بھی اس کے مزاج، اس کی سوچ، اس کے ارادے کو بدل نہ سکے۔ مسیح مصلوب نے مستقل مزاجی سے اپنا کام پورا کیا۔ وہ جس کام کے لیے آیا تھا، وہ اپنے پیچھے ہجوم اور بھیڑ اکٹھی کرنا نہیں تھا، وہ اپنے فالوور اور اپنے سبسکرائبر اور اپنے ویورز اور لائک کرنے والے بڑھانے نہیں آیا تھا، وہ اپنے آپ کو منوانے نہیں آیا تھا، وہ صلیب پر جان دینے آیا تھا، وہ نجات کے لیے اپنی جان دینے آیا تھا، وہ دکھ سہنے آیا تھا۔ وہ لوگوں کے تانوں کی وجہ سے، وہ لوگوں کی لعنتوں کی وجہ سے، وہ لوگوں کے بےہودہ مذاق اور ٹھٹھوں کی وجہ سے اور لالچ کی وجہ سے اپنے مقصد سے نہیں ہٹا۔ اس نے اپنے مزاج کو تبدیل کیے بغیر، اپنے سوچ تبدیل کیے بغیر، اپنا رویہ بدلے بغیر، ارادہ بدلے بغیر، کسی بھی بری بات کا اثر لیے بغیر جس مشن کے لیے آیا تھا، وہ مشن اس نے پورا کیا۔ کسی کی بات، کسی کے بےہودہ گفتگو، کسی کے ٹھٹھے، کسی کی لعنتیں، کسی کے تانے اور کسی کا دیا ہوا لالچ یسوع کا مزاج، اس کی سوچ، اس کا ارادہ تبدیل نہیں کر سکا۔ وہ مستقل مزاج رہا، وہ قائم رہا اپنی بات پر، اپنے ارادے پر، اپنے مشن پر، اپنے مقصد پر۔ اور مسیح مصلوب نے لعن طعن، ٹھٹھوں، اشتعال اور لالچ کے جواب میں تحمل دکھایا۔ تحمل۔ یہ مائیں جب بچے ان کے بطن میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حاملہ ہے، اس کے اندر اولاد ہے، اس نے اسے اٹھا رکھا ہے۔ وزن کیری کرنے کو حمل، حامل جس نے اٹھایا ہو، حاملہ خاتون۔ مسیح خداوند پہ بڑا بوجھ تھا، اس نے پھینکا نہیں، اس نے اتارا نہیں کہ میں اتار دیتا ہوں، یہ تانے آ گئے ہیں مجھ پر، یہ لوگ میرے ٹھٹھوں اڑا رہے ہیں، یہ مجھے لعنتیں دے رہے ہیں، یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ مجھے لالچ دے رہے ہیں، تو میں اس بڑے بوجھ کو جسے میں نے اٹھایا ہے پھینک دیتا ہوں۔ حمل گر جاتے ہیں نا، جسے ہم کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ مس کیریج۔ کیریج کیری سے ہے۔ جب بچہ ضائع ہو جاتا ہے نا تو اسے کہتے ہیں حمل گر گیا۔ زبور 29 میں لکھا ہے خداوند کی آواز جنگلوں کو بے برگ کر دیتی ہے اور اس کی آواز سے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں۔ اگر جو بوجھ، جو وزن اٹھایا ہوا ہے وہ گرا دیا جائے، اسے مکمل کام ہونے تک اٹھائے نہ رکھا جائے تو اسے کہتے ہیں کہ اس نے حمل گرا دیا یا گر گیا، اس کا یہ اپنا مقصد پورا نہیں کر سکا۔ مسیح خداوند نے ان لوگوں کے تانوں کی وجہ سے، ان کی لعنتوں کی وجہ سے، ان کے ٹھٹھوں کی وجہ سے یا ان کے لالچ کی وجہ سے اس بوجھ کو، اس مشن کو، اس مقصد، اس کام کو گرایا نہیں۔ اور اس سے اگلی بات،
تحمل ہم لفظ استعمال کرتے ہیں پیشنس میں، برداشت میں. اب غور کیجئے، صبر یہ نہیں کہ آپ کے پاس طاقت نہیں اور آپ برداشت کر لو، چپ کر جاؤ کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا. صبر اور تحمل یہ ہے کہ اپنے اندر ہے قوت، طاقت ہے، یقین ہے کہ سب کچھ کر سکتا ہوں، پاور ہے، اتھارٹی ہے، اس کے باوجود اسے استعمال نہیں کرنا. ماں کے بس میں ہے اس تکلیف سے اپنے آپ کو آزاد کر دے، حمل گرا دے، لیکن وہ منتخب کرتی ہے میں 9 مہینے اسے اٹھا کے رکھوں گی، اس کی حاملہ رہوں گی، میں کسی کی باتیں سن کر اسے گراؤں گی نہیں. یسوع تحمل کرتا ہے، وہ اپنی قوت، اپنے اختیار اور اپنی طاقت کو ضائع نہیں کرتا، گراتا نہیں ہے، اسے اٹھا کے رکھتا ہے. میں نے تم لوگوں پر ابھی اپنا رعب ظاہر نہیں کرنا، میں نے اپنا اختیار اور اپنی قوت، اپنی قدرت تم پر ابھی ظاہر نہیں کرنی، میں برداشت کروں گا. طاقت رکھنے کے باوجود یسوع تحمل کرتا ہے، اختیار کا بوجھ اٹھا کے رکھتا ہے، اپنی قدرت کا، اتھارٹی کا، اختیار کا بوجھ اٹھا کے رکھتا ہے. بہت بڑا وزن ہوتا ہے طاقت کا، اختیار کا. یسوع سے اٹھا کے رکھتا ہے. وہ فوراً سے میرے جیسا نہیں ہے کہ غصے میں آ گیا اور اگلے کو سنا دی. نہیں، وہ ایسا نہیں ہے. تحمل کرتا ہے، برداشت کرتا ہے. اور مسیح صلیب پر جب لٹکا ہے تو اس نے اپنے فائدے کے لیے یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے اختیار اور قدرت کو استعمال نہیں کیا. اپنے فائدے کے لیے نہیں، اس کو اختیار تھا. ایک ہی لمحے میں کہتا چلو بھائی فارغ، صلیب کا کام اوور ہو گیا. وہ بالکل ٹھیک ٹھاک نیچے اتر آتا، جسم اس کا ٹھیک ہو جاتا، کوئی زخم بھی نہ رہتا اس پہ. اختیار تھا اسے، لیکن وہ اپنے لیے اپنی قدرت کو استعمال نہیں کرتا، اور نہ اختیار استعمال کرتا ہے کہ یہ سب بھسم ہو جائیں. وہ اپنے اختیار کو اس خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے. وہ اپنی قدرت کو، وہ اپنے اختیار کو حاملہ کی طرح، حامل کی طرح اتنے تحمل سے استعمال کرتا ہے کہ وہ باپ سے درخواست کرتا ہے یہ سب جو مجھے تانے دیتے ہیں، یہ سب جو مجھے ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں، یہ سب جنہوں نے مجھے مارا ہے، یہ سب جنہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا ہے، میرے جسم پہ کوڑے مارے ہیں اور مجھے کانٹوں کا تاج پہنایا ہے، مجھے کیلوں سے جڑا ہے، بھاری صلیب اٹھوا کے لے کے آئے ہیں یہاں کلوری کے پہاڑ تک، ان سب پر میں اپنا اختیار استعمال کرتا ہوں. وہ یہ کہ اے باپ انہیں معاف کر. وہ اپنے اختیار اور قدرت کو، اپنے بادشاہ ہونے کو، اپنے منصف یا جج ہونے کو اپنے لیے استعمال نہیں کرتا کہ دنیا جان لے کہ میں ہوں جو فیصلے کرتا ہوں، میں ہوں جس کے پاس اختیار ہے، قدرت ہے، اور میں اپنے آپ کو فائدہ دے لوں. وہ اس اختیار اور قدرت کو اس پہ استعمال کرتا ہے کہ جس نے بڑی حسرت بھری نگاہ سے، بڑی مسکین سی آواز میں کہا ہوگا اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. وہاں وہ اپنا اختیار استعمال کرتا ہے. میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یسوع کو فیصلے کرنے کے لیے، یسوع کو بادشاہت دکھانے کے لیے، یسوع کو اپنی قدرت اور اختیار دکھانے کے لیے کسی بادشاہی تخت کی ضرورت نہیں. کسی کورٹ میں، ایوان میں، دیوان میں، دربار میں تخت لگا کر، ہجوم درباریوں کا لگا کر بیٹھ کے فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں. کسی محل میں بیٹھ کے فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں. کسی وائٹ ہاؤس میں، کسی دیوان امیری میں، کسی پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں. وہ جہاں بیٹھ جائے وہ تخت گاہ ہے، وہ جہاں کھڑا ہو جائے وہ اس کی تخت گاہ ہے، وہ جہاں لٹک جائے وہ بھی اس کی تخت گاہ ہے. وہ صلیب پر لٹکا ہوا کہتا ہے
تو کب کی بات کرتا ہے؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ ہے اس کا اختیار ایک بادشاہ کے طور پر، جو صلیب پر لٹکا ہوا تخت نہیں جا چاہتا، وہ تختے پر لٹکا ہوا بھی بادشاہ ہے اور اختیار استعمال کرتا ہے۔ ساری قدرت، سارا اختیار، ساری طاقت اپنے لیے نہیں، نہ اپنے مخالفوں کے لیے، بلکہ اس کے لیے جو سچے دل سے پکارے مجھ پر کرم کرنا، اس پہ کرم کر دیتا ہے۔ ہمیں بھی مسیح مصلوب کی طرح مستقل مزاجی اور تحمل اپنانا چاہیے۔ لوگوں کی باتیں سن کر، کسی کے تانے سن کر، کسی کی گالیاں سن کر، کسی کی زبان سے نکلے ہوئے غلیظ لفظ سن کر ہمیں غصے میں نہیں آنا، ہمیں اشتعال میں نہیں آنا۔ چاہے کوئی قانون بنے، چاہے کوئی آئین بنے، چاہے کوئی روایتیں ہوں، چاہے کوئی شریعتیں ہوں، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارا بادشاہ خداوند یسوع ہے، جو تخت پہ بھی بادشاہ ہے، جو کشتی میں بھی بادشاہ ہے، جو پہاڑ پر بیٹھے تو بادشاہ ہے، جو صلیب پر لٹکا ہو تب بھی بادشاہ ہے، اور اس وقت وہ کسی صلیب پر جڑا ہوا نہیں ہے، وہ آسمان پر تخت نشین ہے۔ وہ کہتا ہے میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور تم اس دنیا سے نہ گھبراؤ، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ جو آخر تک برداشت کرے، جو جان دینے تک بھی وفادار رہے، میں اسے زندگی کا تاج دوں گا۔ یہ زندگی مسیحیوں کی بڑی کٹھن ہے، مصیبت سے بھری ہے، تکلیف سے بھری ہے، لعنتوں سے بھری ہے، تانوں سے بھری ہے، ٹھٹھوں سے بھری ہے، مصیبتوں اور مخالفتوں سے بھری ہے، دشمنوں سے بھری ہے۔ کسی طرف سے ہمیں کوئی سکون اور چین نہیں ہے، کیونکہ ہم اس دنیا کے ہیں ہی نہیں۔ ہمارا وطن تو آسمان پر ہے۔ اس دنیا کے لوگ ہمارے مخالف ہیں، ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ بناتے، جوڑتے، کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں ان سب کے بیچ میں مستقل مزاج رہنا ہے۔ کسی کے دباؤ میں آ کر، کسی کے غصہ دلانے سے یا کسی کے لالچ دینے سے نہ ایمان بدلنا ہے، نہ کسی لالچ میں آ کر جگہ بدلنی ہے، نہ کسی لالچ یا دباؤ میں آ کر ہم نے کوئی رشتے بنانے ہیں اور پرانے چھوڑ دینے ہیں۔ مستقل مزاج رہنا ہے ایمان پر۔ نہ سوچ بدلنی ہے، نہ مزاج بدلنا ہے، نہ رویہ بدلنا ہے، نہ ایمان بدلنا ہے، نہ اپنا مشن بدلنا ہے۔ ہم نے قائم رہنا ہے یسوع کی طرح جان دینے تک۔ تحمل کرنا ہے۔ ہمارے پاس بڑا اختیار ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے پاس بہت بڑا اختیار ہے۔ خدا ہمارا باپ ہے۔ جب ہم بادشاہوں کے بادشاہ، خداوندوں کے خداوند کے کچھ لگتے ہیں نا، تو اسے ہمارے لیے غیرت آتی ہے۔ وہ غیرت رکھتا ہے۔ اگر کوئی اس کے قریبی رشتے کے ساتھ کوئی ہینکی پھینکی کرنے کی کوشش کرے تو اس کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ وہ صلیب پر لٹکا اپنا اختیار سنبھالے ہوئے تھا، تحمل میں تھا۔ وہ صلیب پر لٹکے ہوئے اپنے قدرت کو، اپنے زور کو، اپنے رعب اور حشمت کو، اپنی طاقتوں کو سنبھالے ہوئے تھا، تحمل میں تھا۔ لیکن اب وہ ببر کی طرح آ رہا ہے، اب وہ گھوڑے پر بیٹھا آ رہا ہے، اب اس کے منہ سے دو دھاری تلوار نکلتی ہے جو اس کا کلام ہے، جو اس کے دشمنوں کو چکنا چور کر دے گی، کاٹ پھینکے گی، روند ڈالے گا وہ، اور اس کی آمد کی تجلی سے دشمن نیست ہو جائے گا۔ اور وہ بھی جنہوں نے اسے چھیدا تھا چھاتی پیٹیں گے، پچھتائیں گے۔ خدا کے پیارو، یسوع صلیب پر لٹکا ہوا بھی اپنے مقصد میں قائم تھا۔ وہ کسی دباؤ، کسی لالچ، کسی غصے میں آ کر اپنے مشن سے، اپنے مقصد سے، اپنے کام سے دور نہیں ہٹا، اور اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔
برداشت قائم رکھی، تحمل رکھا۔ ہم بھی اپنے جس بھی حالت میں ہیں، جس بھی ماحول میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس طرح کے لوگوں میں رہتے ہیں، ان میں رہتے ہوئے کسی دباؤ، لالچ یا کسی بھی بری بات کو سن کر غصے میں نہ آئیں، اپنے ایمان اور مشن کو نہ چھوڑیں، صبر تحمل سے خداوند کے حضور اپنی فریاد رکھ دیں۔ پتہ یسوع کے آخری الفاظ جو صلیب پر تھے، صلیب پر یسوع نے جو کچھ بالکل آخر میں کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ چلیے ہم تھوڑا سا نا، ہم انسان ہیں نا، ہم تو صلیب پر نہیں تھے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، وہ صلیب کے تختے پہ تھا، ہم بینچوں کے تختوں پر ہیں، وہ جڑا تھا زخمی حالت میں، ہم آرام سے سونے کپڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا ہم اپنے لیے بدل لیتے ہیں اسے۔ اے خدا، میں اپنے حالات تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ صبر سے، حوصلے سے، تحمل سے، مستقل مزاجی سے بھرتے رہیے اور اپنے حالات اس کے ہاتھوں میں سونپ دیجیے۔ اے باپ، میں اپنے حالات، میں اپنا خاندان، میں اپنا کاروبار، میں اپنا رزق روٹی، میں اپنی صحت، میں اپنا ایمان، میں اپنی کلیسیا، میں اپنی قوم، میں اپنی قوم کے بیٹے، میں اپنی قوم کی بیٹیاں، اپنی اولادیں، اپنا مستقبل تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔